کو بھی حق کو چھپانا کہتے ہیں، اس کو بھی حق کو چھپانا، اور مداہنت یہی ہے، مداہنت یہی ہے کہ آدمی حق بات کو چھپا جائے، اپنوں کے تعلق کی وجہ سے حق کو چھپا جائے، یہی مداہنت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے کہ تم کسی کا ساتھ اس لیے مت دو کہ بھئی یہ ہمارے متعلق ہیں یا ان کی قوم کے لوگ ہیں۔ حضرت حاجی صحابہ میں اخلاص کے باب میں واقعہ نقل کیا ہے، اخلاص کے باب میں کہ کام کرنے والے مخلص ہوں، کام کرنے والے مخلص ہوں۔ اب مخلص کا اب تصور یہ رہ گیا صرف کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے تو کر رہے ہو، مگر یہ دیکھو تمہاری جو نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے، آیا تمہاری نیت اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ تمہاری نیت اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ لوگ غلط کام کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کہ نہیں، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ تو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا نا۔ جو کوئی آدمی اخلاص سے گناہ کا کام کرے، کوئی آدمی اخلاص سے گناہ کا کام کرے، مثال دوں، کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھے، کیوں بھائی بولو، ہاں نہ تو کرو، عید کے دن تم لوگ کھاؤ پیو میٹھا اور نمکین، اور میں تو بھائی آج اللہ کو راضی کرنے کے روزہ رکھتا ہوں۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی، کیوں بھائی؟ جی ہاں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو سب نظر آنے والے فرائض ہیں۔ روزہ ہی ایک ایسا فریضہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، خود روزہ رکھنے والا بھول جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اتنا مخفی عمل ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے کہ خود روزہ رکھنے والا بھی بھول جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اتنا مخفی عمل ہے۔ تو اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے، مخلص تو ہے نا، بولو کہ بھائی میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ نہیں، آپ سب سے اپنے عمل کو چھپا لیں، اللہ کے راضی کرنے کے لیے کریں، لیکن یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ جی ہاں، آپ کی اللہ کی، یہ بھی تو سوال ہے نا، آپ اللہ کے لیے کر رہے تو اللہ کے لیے کیا کر رہے؟ سوال تو یہ بھی تو ہے نا، اللہ کے لیے کر رہے تو کیا کر رہے؟ عصر کے بعد نفلیں پڑھے، یہ ممنوع وقت ہے، یہ ممنوع وقت ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر اس کے طریقے پر نہیں ہے تو صرف نیت تو نہیں دیکھی جائے گی نا، کہ آپ کی نیت کیا ہے، نیت کے ساتھ آپ کا عمل دیکھا جائے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، مثال دینے کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیا یہ بھی تو سوال ہے اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت حیات الصحابہ میں اخلاص کے باب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک آدمی تھا قزمان نام تھا۔ جب اس کا ذکر آتا آپ کے سامنے تو آپ فرماتے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے جہنم میں دیکھا۔ صحابہ سوچتے تھے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہوگی کہ آپ کے سامنے جب بھی ذکر آتا ہے آپ فرماتے میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا۔ چنانچہ یہی احد کا میدان، جب دیکھا قزمان نے کہ صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے میدان سے اور شکست ہو گئی، تو اچانک یہ قزمان میدان میں اترا اور اس نے بڑا زوردار حملہ کیا اور بڑی محنت کی انصار کی مدد میں اور مشرکین کا مقابلہ کیا۔ ادھر تو انصار حیران تھے کہ یہ تو جہنمی ہے، اس کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ ایسی کوشش کر رہا، ایسی محنت کر رہا، ایسی
سی محنت کر رہا. ادھر تو یہ حیران تھے انصار، اور ادھر کفار حیران تھے کہ یہ آدمی ہم میں سے تھا، ادھر کب چلا گیا؟ ہاں یہ ادھر، یہ تو ہمارے ساتھ تھا، ادھر کیسے چلا گیا؟ ادھر انصار حیران تھے کہ یہ تو کفار میں سے تھا، جہنمی تھا، یہ ادھر ہماری طرف کیسے آ گیا؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، صبح شام اپنے رائے، اپنے مذہب، اپنے طریقے بدلنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی. جو حق شناس نہیں ہوتے وہ صبح شام ان کی رائے بدلتی رہتی ہے. حق شناس ہونا بہت ضروری ہے. آدمی خود اپنے دل سے حق بات کی حقانیت کو خود جانے. یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے یوں کرو تو یوں کر لیں گے، وہ کہیں گے یوں کرو تو یوں کر لیں گے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لا تکونوا امعة، یقول لا تکونوا امعة. لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن یہ امعة کیا ہوتا ہے؟ امعة کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا ان سے کہ بھائی امعة، فرمایا کہ امعة یہ ہے کہ بھائی ہم تو پبلک کے ساتھ ہیں، ہم تو پبلک کے ساتھ ہیں. وہ یوں کریں گے تو ہم بھی یوں کر لیں گے، اور وہ یوں کریں گے تو ہم بھی یوں کر لیں گے. ارے سوچو تو صحیح، جدھر لوگ چلیں گے ادھر کو ہم بھی چل لیں گے؟ نہیں، بلکہ داعی جو ہوتا ہے وہ اپنے کام میں بصیرت پر اور یقین پر ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں دیکھتے لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کر لیں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کر لیں گے. بہت سی بے اصولیاں شادی اس لیے کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ بھی تو کر رہا. ارے تم نے لوگوں کو اصول میں نمونہ بنایا ہوتا ہے نا اپنے لیے، بے اصولی میں نمونہ کیوں بنا لیا؟ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو اصولی نمونہ بناتے، بے اصولی میں نمونہ بنا لیا. تو فرمایا کہ خود آدمی حق پر خود بصیرت پر ہو، صحیح غلط کی تمیز خود ہونی چاہیے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ صحابہ حیران تھے کہ قزمان ہمارا ساتھ کیوں دے رہے. قزمان نے ایسا حملہ کیا کہ 7-8 مشرک اس نے قتل کر دیا. جو مشرک آتا انصار کی طرف قزمان اس پر حملہ کرتا، یہاں تک کہ قزمان کی کوشش پر اللہ نے فتح دی. سنو، قزمان کی کوشش پر اللہ نے فتح دی. جب میدان فتح ہو گیا صحابہ کو خیال آیا کہ چلو بھائی قزمان بہت زخمی ہو گئے ہیں اور ان کو اٹھا کر ان کے قبیلے کو پہنچایا گیا. تو صحابہ وہاں گئے، ان کے گھر قزمان کے پاس گئے، جا کے کہا قزمان تمہیں خوشخبری ہو تمہارے کارنامے پر، تمہاری کوشش پر اللہ نے آج تمہاری ذریعے سے ہمیں فتح دی ہے. قزمان نے کہا مجھے کہیں کی خوشخبری سنا رہے، مجھے خوشخبری کہیں کی سنا رہے؟ ارے خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے یہ ساری کوشش اللہ کے لیے کی ہو. کوشش اللہ کے لیے کی، اسے سناؤ خوشخبری. مجھے کیوں خوشخبری سنا رہے؟ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے تو بھائی اپنی قوم کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ اصولی بات ہے کہ قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے. قوم کا آدمی قوم کا ساتھ، میں نے جو کچھ کیا ہے قوم کے لیے کیا ہے، اور قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے. خوشخبری انہیں سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو. یہ قزمان نے جواب دیا. پھر اس کے زخم کی تکلیف اتنی بڑھی کہ اسے برداشت نہ ہو سکی، تو اس نے نیزہ کھڑا کیا زمین پر، اور اس نیزے پر سینہ رکھا اپنا، اور اندر اس نے زور لگایا یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے پار ہو کر کمر سے باہر نکل گیا. اسی میں وہ مر گیا. یہ اس کا آخری انجام ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل ڈرنے کی بات کہ آیا ہم ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی تائید حق کی وجہ سے کر رہے ہیں،
یا ذاتی تعلقات رشتہ داری قرابت داری کی وجہ سے کر رہے ہیں. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، میں نے عرض کی تھی پہلی بار کہ پہلی سنت تو یہ ہے، پہلی سنت تو یہ ہے کہ دعوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کی سنت میں عمومیت ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور طبقات کے جمع نہیں کیا، امت کو بطور طبقات کے جمع نہیں کیا، اس لیے کہ طبقاتی طور پر امت کا جمع ہونا یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. امت کے درمیان سے طبقاتی فرق کا ختم ہونا یہ امت کا جمع ہونا ہے. امت کے درمیان سے طبقاتی فرق کا ختم ہونا یہ امت کا جمع ہونا ہے. طبقاتی طور پر امت کا جڑتے رہنا یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. دیکھو تبلیغ میں لوگوں کو طبقاتی طور پر لوگوں کو جمع کرنے میں فائدہ نظر آتا ہے. کیا فائدہ نظر؟ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان ایسی چیزوں میں فائدے دکھلائے گا، ایسی چیزوں میں فائدے دکھلائے گا جو چیزیں نبوت کے مزاج کے خلاف ہوں گی. الگ جڑنا، سنو، الگ جڑنا، الگ جڑنا، کسی طبقے کا الگ جمع ہونا، اس کا مطالبہ ایمان والوں نے کہیں نہیں کیا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے. کسی طبقے کا الگ جڑنا، الگ جمع ہونا، اس کا مطالبہ ایمان والوں نے کبھی نہیں کیا. بہت اہم بات ہے. سیرت میں ایک چیز ملتی ہے یہ کہ الگ جڑنا، الگ جمع ہونا، اس کا مطالبہ امام والوں نے کبھی نہیں کیا. اگر اس کا مطالبہ کیا ہے تو مشرکین نے کیا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطالبہ کس نے کیا؟ مشرکین نے کیا. کیونکہ الگ رہنا اور ملت سے کٹ کر رہنا، ملت سے کٹ کر رہنا اور الگ رہنا اور اپنی جماعت یا اپنی سوسائٹی یا اپنا حلقہ الگ قائم کرنا، یہ مومن کا مزاج نہیں ہے. مومن کا مزاج تو اتفاق اور اجتماعیت کا ہے، اور تفرقہ پیدا کرنا یہ منافقین اور مشرکین کا مزاج ہے. تفرقہ پیدا کرنا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی الگ جوڑ کا مزاج، الگ جوڑ کا مطالبہ امام والوں نے نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے کبھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات اس لیے پسند آ گئی کیونکہ آپ ان کی ہدایت کے حریص اور ان کی ہدایت کے متمنی تھے. صرف اس لیے کہ بھئی اگر یہ مشرکین ان صحابہ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور بات سننا چاہتے ہیں مگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو کہتے تھے کہ یہ غلام ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. یوں بھی ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اور ہمارا معیار اور ہماری حیثیت وہ ایسی حیثیت ہے کہ ہمارا ایک حلقے میں ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں ہے. میری بات توجہ سننا بہت. تو رسائے مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ایک وقت ہمارے لیے الگ کر دیا جائے، جس میں شرط یہ ہوگی کہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی نہیں آئے گا. حالانکہ اتنا جسمانی امراض اتنے متعدی نہیں ہیں جتنے اعمال متعدی ہیں.
جتنا تعدیہ امراض میں نہیں، جتنا تعدیہ اعمال میں ہے۔ دیکھو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، جتنا تعدیہ اعمال میں ہے اتنا تعدیہ امراض میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ امراض میں تعدیہ زیادہ ہے، امراض زیادہ متعدی ہیں۔ دیکھ رہے آپ امراض کے متعدی ہونے پر ایسا یقین ہے کہ امت کو بکھیر کے رکھ دیا۔ 1 میٹر دور سے آپ دور رہے مسلمان سے، اور دور سے سلام کریں، دور سے بات کریں، قریب نہ آنا ایک دوسرے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کا مزاج تفریق کا ہے، کفر کا مزاج تفریق کا ہے۔ الگ کھانا، بیمار کے ساتھ نہ کھانا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اعمال امراض سے کہیں زیادہ متعدی ہیں۔ یعنی متعدی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں مرض اڑ کر لگ جاتا ہے، بیمار سے دور رہو، بیمار سے دور رہو۔ حالانکہ کفار مشرکین اور فساق اور فجار اور انتہائی قسم کے بدکار لوگ، انتہائی قسم کے بدکار لوگ، جب تک وہ نیکوکاروں کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر نہیں بیٹھیں گے ان کے اندر کی بدکاری ختم نہیں ہوگی۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ بدکار لوگوں میں ہم جائیں گے تو ہم بدکار ہو جائیں گے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمانوں کو شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ تم بدکاروں میں بیٹھنا ورنہ تم بھی بدکار ہو جاؤ گے۔ ارے سنو تو صحیح، بدکار ہو بیٹھنا تم بھی بدکار ہو جاؤ گے، جبکہ امت کی اصلاح و تربیت محض اختلاط میں تھی، محض اختلاط میں، ہر ایک کے ساتھ ملنا، ہر ایک کے ساتھ ملنا۔ کیوں؟ دیکھو سنو بات، تم کسی انسان کی بدکاری اور اس کے شرک اور کفر کی ظلمت سے اس کے ساتھ رہ کر جب بچ سکتے ہو جب تم اس کو دعوت دینے کے ارادے سے اس کے پاس جاؤ، تم اس کو دعوت دینے کے ارادے سے پاس جاؤ۔ دیکھو تو صحیح، ڈاکٹر صبح سے شام تک سینکڑوں مریض سے ملتے ہیں، ان کے ذریعے سے دوسروں کا علاج ہوتا ہے، مگر انہیں کبھی اس کا خیال نہیں آتا کہ مریض سے ملیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں دیکھو آپس میں ملنا مت ورنہ کیا ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤ گے۔ اور خود ڈاکٹر صاحب مریض سے ملتے ہیں، یہ کون سی مخلوق ہیں آخر یہ نہیں بیمار ہوتے؟ سوچو تو صحیح، کیونکہ یہ علاج کے ارادے سے ملاقات کرتے ہیں مریض سے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان کفار فساق فجار بدکار لوگوں سے اس ارادے سے ملتا ہے کہ میں انہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کی بدکاروں کی بدکاری کی ظلمتوں سے ان کی حفاظت کریں گے اور انہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل امت کی تربیت اختلاط میں ہے۔ چنانچہ روزہ مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کی بات ہم سننا چاہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے صہیب سلمان بلال فقراء صحابہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری حیثیت کے اعتبار سے بھی یہ لوگوں کو جب بھی کسی اجتماع میں خواص کا حلقہ ہوتا ہے نا، خواص کا حلقہ ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں، میں نے کہا جب یہ خواص عوام میں نہیں ہے، یہ خواص عوام میں نہیں ہے تو ان کی خصوصیت کا علاج ہو کیسے سکتا ہے؟ ان کی خصوصیت کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بھی انسان سنتا ہو نا کہ جی خواص کے حلقے میں کون بیان کرے گا، تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے
خصوصیت کا جو مرض ہے اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواص کے علاج کے لیے انہیں عوام کی طرف دھکیلا. سنو، فرمایا کہ عباس اسے ابو سفیان کو پہاڑ کی اس نوک پر لے جاؤ جو پہاڑ کی نوک آگے نکلی ہوئی ہے، تاکہ سارے قافلے گزرتے ہوئے ان کو نظر آنے. مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان وہ مجمع کے منظر کو دیکھیں. آپ نے ہمیشہ خواص کو عوام کے ساتھ ملایا. ہم خواص کو قریب کرنے کے لیے عوام سے الگ کرتے ہیں، ہم خواص کو قریب کرنے کے لیے عوام سے الگ کرتے ہیں، اور آپ نے خواص کی تربیت کے لیے نہ عوام سے ملایا. یہاں تک ہمارا مزاج بن گیا کہ خواص کی اکرام کے لیے مالداروں کو منتخب کرتے ہیں. خواص کی اکرام کے لیے مالداروں کو منتخب کرتے ہیں. وہی یہ خواص ہیں، ان کے مزاج اور ان کے معیار کا اکرام خواص ہی کر سکتے ہیں. اور سنت یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنا بڑے سے بڑا مالدار اور خاص اور عہدیدار اور شاہی ماحول سے نکل کر آوے، تم اسے اتنے ہی زیادہ فقیر اور اتنے ہی زیادہ بھوکڑ آدمی کے حوالے کرو. اتنے ہی بھوکڑ، جی ہاں، سلوک کا اصل ترجمہ بھوکڑ ہے، سب سے زیادہ فقیر اور تنگ دست. یہ غائب بن حجر کو حوالے کیا حضرت امیر سلوک. فقیر، پہننے کو چپل بھی نہ ہو، ایسے کے حوالے کرو انہیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اسلام میں اکرام مال سے نہیں ہوتا، اسلام میں اکرام محبت اور خیر خواہی سے ہوتا. تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ رؤسائے مشرکین نے اپنا جوڑا لگ چاہا، آپ کو حرص تھی ان کی ہدایت کی. فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے ایک ٹائم، ایک وقت الگ کر دیتے ہیں. جب وہ آ کر بیٹھے بات سننے کے لیے، اتنے میں آ گئے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم. وہیں سے چیخے دروازے پر سے، علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، مجھے سکھلایا اللہ نے آپ کو سکھلایا. آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی. لیکن اس وقت میں منع کیا تھا آنے کو، کس وقت کیوں آئے؟ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں خواص سے جوڑ چل رہا، اور ایک عام آدمی آ گیا. خواص کا جوڑ چل رہا تھا اور ایک عام آدمی آ گیا. آپ کے ان کے آنے سے ناگواری ہوئی. میں ایک اجتماع میں تھا، وہاں ایک خیمے میں خواص کو جمع کر رکھا، بات چل رہی. ایک صاحب آنے لگے اندر، ارے ارے آپ کہاں گھس رہے یہاں، چلو یہاں سے، یہاں خواص سے جوڑ ہو رہا. میں سمجھ گیا، میں نے کہا آج کسی کو بھی معلوم ان کام کرنے والوں میں سے کہ خواص کے جوڑ میں ایک نابینا صحابی کے آنے پر جب آپ کو ناگواری ہوئی تھی تو اللہ تعالی سے تنبیہ ہو گئی تھی، اس پر اللہ کی طرف سے اس پر تنبیہ ہوئی تھی کہ جن میں استغنا ہے ان کی کوشش میں ہے، جو طلب لے کر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر ناگواری ہو گئی آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے. تو میں نے عرض کیا کہ امت کی تربیت اختلاط میں ہے، امت کی تربیت اختلاط میں ہے. سب کے ساتھ مل جل کر ملے گا. جتنا عوام کا اختلاط قرآنوں کے ساتھ ہوگا اتنا ہی ان میں صفات منتقل ہوں گی. تو اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اعمال کا متعدی ہونا امراض سے کہیں زیادہ ہے.